بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ رب العزت کے کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے حسن و جمال کی اور ایک نوجوان کی شادی کی خواہش لے کر ان کے پاس حاضر ہونے کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لگے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو کو فل واچ کریں۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل سے ہاتھ دھو بیٹھا، رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے گھر پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی، دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کے ہاں برابر تھا۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایک پرسوز آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے پر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی، فرما رہی تھی، اے میرے رب، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ اس نوجوان پر سختہ تیاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے پلٹ کر اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ اس کی زبان سن ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس دروازے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گواہی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس رب سے مانگ، تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کر، تو شاید تیری خاطر تیری زبان کھل جائے، تیری توبہ کی خاطر۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک پاگل گرمی جاڑے برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصروں کی راتیں گونج اٹھتی، بچے سم کے ماؤں کے سینے میں دبک جاتے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب پاگل غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ پاگل وہی نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا، اور وہ نوجوان اسی طرح پاگل ہو کر اچانک غائب ہو گیا۔ یہ تھا حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کا نیک اور ان کی عبادت اور تقوی کی بنیاد پر ایک سچا واقعہ کہ وہ کتنی پاک دامن اور پاکیزہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس طرح بے ادبی آنے کی وجہ سے اس انسان کی زبان کو بند کر دیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔